والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ درود ابراہیم میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس دوپہر کو وزیراعظم پورٹل کا جس کا ہم ابھی افتتاح کر رہے ہیں، اس میں جتنے آپ لوگ موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ فرنٹ لائن میں سردار محمود صاحب بیٹھے، معاون خصوصی ہیلتھ میں فیاض علی عباسی صاحب ہیں، شاہد ایوب صاحب، ڈار صاحب، انصر یعقوب صاحب، مسعود الرحمان صاحب، اور جتنے آپ لوگ ہمارے ملتان کے ہمارے پلیئر بین بلے باز، ہمارے بٹ صاحب موجود ہیں، آصف بٹ صاحب ہمارے ممبر ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کے اور پارلیمانی سیکرٹری ہیں۔ آپ سب کے ساتھ میں آج کے دن کی مناسبت سے کہ بات کرتے ہوئے مجھے انتہائی خوشی یہ ہو رہی ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے میں نے پنجاب میں بھی کافی کام کیا، وہ اسٹارٹ اپس بھی کروائے یونیورسٹیوں کے ساتھ، کالجز کے ساتھ، اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا بھی نام دیا، ڈائلاگ کا نام دیا۔ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے جتنے بھی ہم نے کام کیا اس کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ یہ پورٹل مسعود الرحمان صاحب اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، چونکہ مجھے میری اقبال صاحب نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا کہ بن گیا ہے، لیکن اس میں کوئی میرا خیال ہے کچھ چیزیں تھیں جو ابھی شاید جا کے امپروو ہوئی ہیں یا کچھ رہ تھی۔ چونکہ پورٹل کے ساتھ ہمارا وفاق میں عمران خان صاحب کا تھا، ہم پنجاب میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آتی تھیں، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پنجاب میں ہم نے ایک سال میں 2000 ارب کی پراپرٹی واگزار کری۔ میں چونکہ اس کا ممبر تھا اور اس کے ساتھ ہم اوورسیز پاکستانی جو کمیشن ہے پنجاب میں اس کا بھی ممبر تھا۔ بہت ہماری کمپلینٹس ہیں جو باہر سے آتی ہیں۔ پنجاب کے تقریباً 7.7 ملین لوگ باہر ہیں جو اوورسیز ہیں، جن کا ریکارڈ ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ چونکہ جب ہم یہ ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے لگے تو ہمیں بہت سارے لوگ کئی غلط ایڈریس لکھوایا ہوتا ہے کہ رشتہ دار کے پاس گئے تھے وہاں لکھوایا، کچھ اور اس طرح کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس وقت دنیا اس وقت چل رہی ہے، یہ سارے کا سارا یہ ای کامرس کا دور ہے، ای گورننس کا دور ہے، اور ساری دنیا سکڑ کے سمٹ کے ایک چھوٹی سی چیز کے اندر آ گئی ہے۔ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ موبائل گھڑی میں آ جائے گا، لیکن یہ ایسے لگتا تھا کہ خواب ہے۔ آپ نے اور میں نے دیکھا کہ نہ صرف گھڑی کے اندر آ گیا بلکہ ایک چھوٹے سے بٹن کے برابر بھی آ گیا۔ اس کی جہاں بہت ساری اچھائیاں ہیں، اگر اس کے استعمال کو پراپر نہ رکھا جائے تو اس کی قباحتیں بھی بڑی۔ ہر ایک آدمی کے پاس موبائل ہے، ہر ایک آدمی کے پاس کیمرہ ہے، وہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل بھی دیتا ہے۔ لوگ اپنی فیملیوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، وہ مووی بناتا ہے، وہ فوٹو بناتا ہے۔ ڈے بائی ڈے ہر جگہ پہ اس طرح کے مسائل بھی جنم لے رہے ہیں، چونکہ اس آدمی کی نہ اپنی تربیت ہوئی ہے، نہ اس کو دنیا کے بارے میں پتہ ہے، نہ اسے اپنے حقوق اور فرائض کے بارے میں مکمل آگاہی ہے، نہ دوسروں کے بارے میں۔ اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ ہے، اس کی بہن اس کے ساتھ ہے، اس کی بیوی، میں کیسے منہ بنا سکتا ہوں۔ یہ جو محنت کی ہمارے ڈی جی جو ہے سردار خالد صاحب نے اور شاہد ایوب صاحب، یہ جو آپ لوگوں کا آج کا چونکہ جو ایونٹ ہے، میں اس کے اوپر زیادہ دوسری طرف نہیں جاؤں گا۔ آپ لوگوں نے آگے بھی اور کام کرنا ہے، جہاں پہ ابھی ہماری شہرات کی وزارت نے اس پہ کام شروع کیا ہے کہ ای ٹینڈرنگ کی جائے۔ کچھ ہاؤسنگ والوں نے بھی پارشل شروع کیا، چونکہ ہمارے یہاں ٹھیکیدار کے آنے سے رونق بڑی ہوتی ہے، پانیاں جانے لگی رہتی ہیں تو مطلب گہرا بال رہتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اس کو سینسیٹائز کریں اور اس کی ای ٹینڈرنگ کی طرف جائیں تاکہ اس میں ٹائم کی بچت۔ اور دنیا میں آپ نے جاپان میں کچھ کرنا ہو تو آپ کہیں ادھر نہیں جاتے جاپان، وہاں بیٹھ کے کمپنی رجسٹر کرانی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو جاپان سے کمپنی نے لیٹر لکھا کہ میں پاکستان میں کمپنی کیسے رجسٹر کروں، تو مجھے انہوں نے عمران خان صاحب نے آگے لیٹر لکھا کہ اس کو سمجھاؤ کہ کمپنی کیسے رجسٹر۔ ہمیں دکھ ہوتا تھا کہ اس ہمارے ملک میں یہ نہیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی ڈیجیٹل اس کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں۔ ابھی جو آپ آئی ٹی بورڈ والے ہیں، محب اقبال صاحب تو کم دلچسپی لے رہے ہیں دفتر میں، لیکن آپ دونوں شاہد ایوب صاحب آپ جب تک ادھر ہیں کسی دوسری وزارت میں جب تک نہیں جا سکتے۔
چونکہ آپ نے یہ چونکہ ہمارے یہاں سول بیوروکریسی کی یہ ایک علمی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں تو اس وقت آپ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، لیکن خالد صاحب آپ کا تو نہیں ہونے والا۔ یعنی وزارتوں کے اندر تمام کی ویب سائٹس ہیں، کہنے کو کہتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ اگر آپ ان کی لائکس دیکھیں تو جب تک آپ مارکیٹ کے مطابق اپنے آپ کو اورینٹیڈ نہیں کریں گے تو آپ چار ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پہ میں نے ایک بڑا ادارہ ہے، بڑی اس کی پھوپ ہے، میں نے ایک دن اس کے کھول کے دیکھا کتنے اس کی لائکس 4، فالوورز کتنے 1200۔ اس میں یہ ہے کہ پھر کام نہیں بنتا، اس کا میں پبلک آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ آج کے دن کے مناسب سے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، دنیا بہت پہلے پلاسٹک منی میں جا چکی تھی، ہم نے نہیں کیا۔ ہم اسی دھات کے سکے، یہ بنیادی طور پہ جو 10 پیسے ہوتے ہیں یا 50 پیسے ہوتے ہیں یا 1 روپیہ ہوتا ہے، یہ اس کی فیس ویلیو ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ جو دھات ہم استعمال کرتے ہیں اس کی جو ویلیو اگر آپ دیکھیں، اگر ہم اس کے سکے نہ بناتے تو ہم کچھ اور کر سکتے تھے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ بہت ساری چیزوں کی تربیت نہ ہونے سے، چونکہ یو کے جیسے ملک ہو، ان کا جو 5 تک کا بھی پاؤنڈ کا جو ہے نا انہیں سکہ بنایا ہوا ہے، لیکن وہ سکے کے لیے جان دے سکتے، سکہ ضائع نہیں ہوگا۔ پلاسٹک منی کا رواج تھا، اس کے لیے لائسنس دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں پاکستان میں بھی ایک لائسنس دیا گیا، اور ہماری ریاست کے اندر ریاست آزاد جموں و کشمیر بھی اس کے 3، 4 اور 5 لائسنس دینے کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، آپ کا ظاہری طور پہ یہ بینک ہوتا ہے، لیکن یہ بینک فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ بینک آپ اپنے لیپ ٹاپ میں جائیے، آئی پیڈ میں جائیے، یہ جتنے بھی آپ کے اینڈرائڈ والے، آئی کلاؤڈ والے یہ فون ہیں، جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ آئی کلاؤڈ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ محفوظ ہے، سب سے زیادہ خطرہ اس میں آئی فون ٹھیک ہے باقیوں کے نسبت، لیکن یہ اس کا جو آئی کلاؤڈ ہے نا یہ سیف نہیں ہے۔ اس کا بینک ہوتا ہے آپ کا، اس کے اندر جس میں لوگ پیمنٹ کرتے ہیں، موڈ آف پیمنٹ کے لیے دنیا میں کوئی سنگاپور سے کرے، کسی اور جگہ سے کرے، پیمنٹ ہوتی ہے، ہم بھی اس کے لائسنس دیں اور وہ آپ کے بینک ہوں۔ اس کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری آج وہ نہیں ہے سیکریٹری مجھے صاحبہ، لیکن ان تک یہ بات بھی پہنچے گی، لیٹر بھی بھیج دیں گے۔ بدر صاحب لیٹر بھیجنا، لیکن انشورنس والا نہیں بھیجنا، پتہ ہی نہیں تو نوٹیفکیشن ہی نہیں ہو۔ ٹورزم والے یہ کریں گے کہ فوری طور پہ اس کے اوپر کام کریں گے کہ چونکہ جو بڑی تیاریاں ہیں، جو بڑی چیزیں بنیں گی وہ بنتی رہیں گی۔ کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ ایک کمپنی رابطے میں ہے، وہ ٹورزم بسیں چلانے کو تیار ہے پورے پنجاب سے، کے پی سے بھی، پشاور سے اور کراچی سے بھی چلانے کو تیار ہے، بڑی پارٹی ہے وہ پنجاب سے ہی ہے۔ ٹورزم کی اگر ہم چلاتے ہیں راولہ کوٹ سے لے کر کوٹلی تک ہر ضلع میں، اگر جب وہ حویلی میں جائیں گے آپ کا جو حویلی کا ٹیمپریچر ہے تو اس کے ساتھ یہ ہو کہ ہم یہ کارڈ بنائیں گے جس کے اندر ٹورزم پیکج ہوگا، اور یہ بلیو ایریا کی دکان پہ بک سکیں گے، لاہور مال پہ بک سکیں گے، کراچی میں بکیں گے، آئی ایچ علی گڑھ روڈ کے اوپر۔ تو یہ جس جگہ پہ بکنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سالک کے نام سے دبئی میں کرتے انہوں نے آج سے جو 12-15 سال پہلے شروع کیا ٹول پلازے کے لیے، انہوں نے اوپر لگا لی گینیٹریز، اس کے اوپر لگا دی، تو وہ ہر پیٹرول پمپ پہ رکھوا دیے تھے۔ تو یہ دکانیں آپ کی اپنی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں پیکج ہوتا ہے ڈسکاؤنٹ کا، یعنی اس ایریے کے اندر جتنے موٹلز ہیں، ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، لائبریریاں ہیں، یا وہ کوئی بھی ایسی سینک جگہ جہاں پہ ٹورسٹ جانا چاہتا ہے، یا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کہتے ہیں جو یہ کارڈ یوز کرے گا اس کو 30% ڈسکاؤنٹ۔ اس کے اندر بڑی گیمکس ہوتی ہیں، اس میں پیسہ کمایا جاتا ہے۔ کسی نے کارڈ لیا آیا نہیں، ایک نہیں ہے، کئی ہزار نہیں ہے، جس طرح ہم یو کے میں ٹیکس ریفنڈ کراتے ہیں، واپس کسی کو ملا، بہت کم لوگ ہوں گے، لیکن آپ کے فائدے اس کے ساتھ ہم یہ دکانوں سے سامان خریدتے ہیں، لوگ ایزیلی اس پہ نہیں مطلب جلدی ہوں گے، لیکن ہم یہ کارڈ ایشو کریں گے، اس سے آپ کے ٹیکس کی فالوئنگ، آپ کی منی ٹرانزیکشن، بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کا فالو اپ ہوتا ہے، وہ اسی کے ذریعے ہم کریں۔ یہ جو خالد صاحب جو ڈی جی انہوں نے جو اس کے بارے میں بتایا، چونکہ میں اس کے ساتھ چونکہ بینگ ممبر جو ہمارے پرائم منسٹر کا تھا وہاں پہ اس وقت جب میں پنجاب کیبنٹ میں تھا، تو چونکہ میرا اس کے ساتھ واسطہ ہے، بہت سارے ایریاز میرے متعلق سے اوورسیز میں جو لوگ ہمارا ڈائسپورا ہے، کشمیری اوورسیز جو پاکستانی ہیں، ان کے حوالے سے ایک تو ہم نے ہمارے ایک اوورسیز ساتھی تھے، ان کو ہم نے دیا تھا اس کا وائس چیئرمین بنایا تھا، جو کمیشن ہے کشمیر اوورسیز کمیشن کا، لیکن انفارچونیٹلی وہ پرفارم نہ کر سکے اور وہ استعفیٰ دے گئے، لیکن اپنی پرفارمنس کی وجہ سے استعفیٰ انہوں نے دیا۔ ابھی دوبارہ متمنی ہے کہ کشمیر کونسل کی دوبارہ بولی لگی۔ ابھی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا اوورسیز کا کمشنر ہوتا ہے،
وہ بھی ہمارے ایک اوورسیز کولیگ ہے میرپور سے، ہم نے ان کو دیا گا۔ اس کے ساتھ یہ تیسرا ایریا ہے کہ جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوکل کمپلینٹس بھی ہوں گی، لیکن جو باہر بیٹھے جو ہماری سروں کے تاج ہیں ان کے حوالے سے افاقہ ہوگا۔ لیکن عام آدمی کا بھی میں نے دیکھا کہ اگر اس کا کسی تھانے دار سے، ان کو متشدد قسم کا تھانے دار ہو، اس سے واسطہ پڑے تو اسے جان کیسے چھڑائے گا؟ اس سے جان چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ضلع کے افسر تک پہنچے، لیکن اس کو ضلع کے افسر تک اگر نہ پہنچنے دے تو کیا کرے گا؟ اگر کسی حوالے سے پہنچ جائے تو پھر تو اس کو یقینی طور پر ریلیف ملے گا، لیکن جب اس کے پاس یہ گنجائش ہوتی ہے کہ میں پرائم منسٹر تک یہ کمپلینٹ پہنچا سکتا ہوں، اور پرائم منسٹر یہاں پہ کمپلینٹ سیل میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی وقتاً فوقتاً عباسی صاحب آپ نے خود مانیٹرنگ بھی کرنی ہے، ٹریننگ بھی کرنی ہے، وہ والا کام نہ جو پیچھے ہوا ہے، یاد ہے نا وہ آپ کو کام؟ اس میں یہ ہے کہ یہ ذمہ داری دیکھیں پرائم منسٹر آفس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تڑی کام کہ سارا کام چھوڑ کے اچھل پتھر میں چاہوں، مطلب ہے کہ ابھی جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ہم 7 days دیں 15 دیں یا کتنے دیں، تو میں نے کہا 21 days دیں، لیکن کچھ کمپلینٹس ایسی ہوں گی۔ میں پنجاب سے آپ کو بتاؤں کہ ہفتہ بعد میں ایک آدمی کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا ہوا تھا، اور وہ مجھے بار بار کسی حوالے سے اس کو میرے بارے میں پتہ چلا ہوا تھا تو بار بار مجھے لکھے، میں نے کہا کے پی کے ساتھ میرا لینا دینا نہیں، وہ کہے جی میرے لیے آپ ہی، اس کا انسسٹ اتنا بڑا کہ وہ کہتے پتھر پہ بھی مسلسل پانی پڑے۔ میں نے خود اس سے ایک آئیڈیا نکالا، میں نے کہا میں سی ایم اس کو لکھتا ہوں کمشنر ہفتہ بعد کو، اور سی ایم جو ہمارے دونوں اور دونوں چیف سیکرٹری کو کاپی میں رکھتا ہوں۔ میں نے یہی کیا، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہوا تھا، میں نے اس کو لیٹر لکھا جو کمشنر تھا اس کا ہفتہ بعد کا، اپنے سی ایم کو بھی رکھا، اپنے چیف سیکرٹری پنجاب کو، اور ان دونوں کو بھی رکھا۔ میں نے کہا یہ لوپ میں رہے چونکہ ہماری ڈومین نہیں بنتی، آپ مانیں گے کہ ایک ہفتے میں پراپرٹی کا قبضہ ختم ہو گیا، کورٹ کیس کی تھا، چونکہ بات اس لیول تک پہلے کبھی پہنچی نہیں، سی ایم تک چیف سیکرٹری تک نہیں پہنچتی۔ اس سے آپ کو ریلیف ملے گا، اور یہاں پہ بھی جو لوکل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی افراد و تفریق ہوتی ہے۔ ایک کمزور آدمی ہوتا ہے، ویسے آزاد کشمیر میں کم ہے، لیکن آج بھی چونکہ سن سگریٹ کا کچھ کہیں نہ کہیں چل جاتا ہے، انسان کو انسانیت کے لیول پہ اس کی ایک ہیومن ایکسیلنس ہوتی ہے۔ انسان امیر ہونے سے یا کسی عہدے کے اوپر ہونے سے بڑا نہیں ہوتا، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ایک جیسا پیدا کیا، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ علامہ نے ایسے نہیں کہا تھا کہ محمد آیا، لیکن اس کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی منصب پہ فائز کیا تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ وہ جو آپ کے پاس سائل کی حیثیت سے آیا وہ آپ کی جگہ ہو سکتا ہے۔ تو میں اس لیے یہ کہتا رہتا ہوں اکثر کہ یہ جگہ میں نے بہت لوگوں کی فرونیت دیکھی ہوئی ہے، اور واپس ان کو دوسرے مقامات پہ بھی دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اسباب کی دنیا، اور اسباب میں وہ آپ کو آزماتا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ایک ہی جیسے ایک ہی کلر کے ایک ہی پیٹرن ناک اسی طرح کا ہوتے جس طرح ہمیں چائنیز لگتے ہیں، پوری دنیا کی 7-8 ارب کی جو آبادی ہے یہ ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک چیز جو میں شاید ایوب صاحب آپ کو آئی ٹی پارک کے لیے آپ جگہ مانگے وفاق، انہوں نے جو پارک روڈ ہے پوری کی طرف جاتی ہے، آئی ٹی کے لیے ایک جگہ مختص کی تھی، آپ اپنے محکمے کے لیے جگہ مانگیں، اگر آپ کے محکمے کی گنجائش ہو تو اپنے کہیں بھی پنڈی میں کسی بشک زیادہ نزدیک نہ بھی ہو کوئی جگہ خریدے آپ، لیکن اس کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کا شعبہ کرے گا، لیکن آئی ٹی کے متعلق ہی ہے، ہر ضلع میں ہمیں فیصد آئی ٹی پارکس کے لیے جگہ چاہیے، جو بنیادی ہماری کمزوری ہے۔ میں نے الیکشن کمپین میں لوگ کہتے ہوں کہ یہ بھول گیا، میں ایک چیز بھی نہیں بھولا کرتا، اپنی کئی چیزوں کو اپنے لیے بھی یاد کراتے رہتے ہیں، تم نے یہ کہا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم آئی ٹی پارکس میں، انفارچونیٹلی ہمارے بچے اور بچیاں فیس بک کے بڑے ٹھیک ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اور اس میں تبصرہ ٹھیک کر دیں، لیکن بنیادی طور پہ آئی ٹی سے بالکل وہ واقف نہیں ہے، چونکہ ان کو آئی ٹی پڑھائی نہیں جاتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت $7 بلین سے زیادہ آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ آئی ٹی کے اندر جو سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر میں آپ کو بزنس نہیں ہوتا، یہ تو تاریں لگانی ہے یا ڈک لگانی ہے، یہ تاریں ڈک میں پیسہ نہیں ہے، پیسہ ہے سافٹ ویئر کے اندر۔ دنیا کا کوئی کام یہ سافٹ ویئر کی ہی ایک قسم ہے جو انہوں نے بنایا، بنیادی طور پہ دنیا اس سے چلتی ہے۔ اور ہندوستان نے کیا کیا ہوا کہ بنگلور کلکتہ چند جگہ سبسیڈائز کر رہے ہو، لیکن تمام آئی ٹی کی کمپنیوں کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ 15% سالانہ انکریز کریں گے ایکسپورٹ۔ میں نے بھی یہاں پہ یہی فارمولہ کیا کہ آئی ٹی کے اندر سافٹ ویئر میں لوگ آئیں، ہم ان سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے،
को 2-3% के करीब हमने मेरा कहा हुआ है अपने इनलैंड रेवेन्यू को, और वो भी नहीं होते खैर है उनको जगहों के हवाले से अभी हमको जगह किराए पे करानी पड़े, लेकिन वो आज़ाद कश्मीर के अंदर पैसा आएगा, सर्टेन टाइम में यहाँ रहेगा और हर साल 15 से 20% एक्सपोर्ट करेंगे। यह अलमिया हमारे मुल्क के साथ भी है, पाकिस्तान से भी कोई 100-200 मिलियन की भी एक्सपोर्ट नहीं हो रही, तो वो $7 बिलियन से आगे चला गया, उसी पे वो एतराज़ है। इसके साथ ये IT पास की हर जिले में जगह चाहिए और आप लोग रिजर्व करें, इसको बहुत बड़ी नहीं चाहिए, उसी 5 कनाल 4 कनाल 2 कनाल की बहुत बेहतरीन इसके सेटअप बनते हैं, जहाँ पे लोग आके जिनको हम अभी कराएंगे, हम इनकोवेशन करेंगे। इनकोवेशन सेंटर्स के अंदर बच्चे को हम ट्रेनिंग कराएंगे, जिसमें हमने MTPC से भी बात की है, यहाँ मुजफ्फराबाद की भी एकदम हायर पार्टी की, जिसमें ये हमारे साथ ताउन करें। SCO वालों ने भी जिम्मेदारी ये हो सकता है, कल मैं किसी को कह रहा था कि SCO को फॉलो करना है, कि वो कह रहे थे कि हम भी आपको जगह हमसे को मांग रहे थे, शायद दे दी हमने, वो कह रहे थे कि इसमें इनकोवेशन में हम भी आपको ट्रेन करा के देंगे, वो कह रहे थे कि दूसरे अजला में भी आपको हम करने को तैयार है। इसके साथ हमने कुछ बच्चों को यहाँ पे मुजफ्फराबाद में हमने ट्रेनिंग शुरू कराई थी, अमेज़न के लिए सदीर मुगल बैठा हुआ, इसमें मेहनत बड़ी की है। उसमें कितने लोग ट्रेन हो गए भाई, खुद बताएं आप? 300। सच्ची बात बताना, ऐसा ना कि कल ढूंढे तो फिर बताए गपी लोने। सर 150 की क्लासेस सर फर्स्ट टाइम 60-70 बच्चों का मुझे उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। जी सर। अमेज़न का मैं आपको बताऊं कि ये पंजाब में मेरे पास आए, ये चाइना को दे रहे थे $5 बिलियन का सालाना एग्रीकल्चर, मुझे कहने लगे हम $15 बिलियन का आपसे उठा सकते हैं, हमें ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म में जगह दें। हमारे पंजाब में अब जगह देने पे पाबंदी लग चुकी है, चूंकि बड़े उन्हें रकबे जो है ना लिए मरबू में, एकड़ में भी नहीं मरबू में, तो गवर्नमेंट एक पॉलिसी ले चुकी है, जो बाहर के शेख है जिस तरह UAE के या बाहर कतर के उनको वो जगह मिली हुई है शिकार गए, अब पंजाब में किसी सरकारी जगह नहीं देंगे, उसकी कुछ वजूहत है, इसलिए शॉर्ट टाइम में नहीं बताई जा सकी, चूँकि मैं उस फैसले में शामिल हूँ। मैंने उनको कहा कि जगह आपको जो चाहिए वो नहीं दे सकते, लेकिन आप जो $15 बिलियन का करेंगे जगह मैं आपको जिम्मेदार के साथ एग्रीमेंट करा के दे देता हूँ, जिम्मेदार खुशी से करेंगे, नहीं तो आप खुद अपनी खरीद लें। ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म ये होता है कि जब कल्टीवेशन होती है, जब आलू लगाए जाते हैं, तो उस आलम को जब ज़मीन के अंदर लगाया जाएगा तो उनको पता होता है कि ये कौन सा वाला आलू है और मट्टी कौन सी है, इसमें खाद कौन सी मिले। उस आलू के वापस आके रीप होने तक जब उस आलू को खाया जाता है, उस वक्त तक उसको पता होता है। यही चीज़ जानवरों में भी है, ट्रेसेबिलिटी। एक आध पार्टी को हमने आबाद किया था, वो भी कर रही है, लेकिन मतलब है लोग हमारे इसके साथ तावन नहीं कर रहे। उसका स्लाटर उस मोबाइल है, गाड़ियों में फिट है, और वो बछड़ा जब पैदा होता है उससे लेके जब बछड़े का आपके पास स्टेक आता है टेबल के ऊपर कि स्टेक आप खा रहे हैं, आपको पता होता है। और अगर वो मिल्किंग जानवर है तो आपको पता होता है मैं कौन से जानवर का दूध पी, क्योंकि इनके वजह से भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जो हमारे लोगों को आइडिया नहीं होता। जो बंदा खुद दुनिया से रफ्ते सफर होता है इस चीज़ की वजह से, इसलिए दुनिया ट्रेसेबिलिटी मांग रही है। रशिया बहुत खुराक मांग रहा है, लेकिन आपके पास ट्रेसेबिलिटी नहीं है, आप उसको दे नहीं पाते। ये वो चीज़ें हैं कि जो मैं अमेज़न की बात कर रहा था कि वो 15 बिलियन उठा सकते हैं पंजाब से, पंजाब का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये जो हमने अभी ट्रेन करने शुरू किए, यहाँ पे इस वक्त भी कुछ फास्ट फूड का लोगों ने शुरू किया हुआ, जो अपने बनाएंगे, साइट्स बनाएंगे, चैनल बनाएंगे। आप ये देखेंगे ये बजाय फेसबुक के जिन लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए जिनसे वो अच्छी चीज़ें देते हैं, आज़ाद कश्मीर के हवाले से, नेचर के हवाले से इतनी अच्छी चीज़ें, कुछ अगर बच्चे ये कर सकें तो आप $100-200 पर डे कमा सकते हैं। आप जाइए, आप मालूमात में आपको कम बता रहा हूँ, लोग इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। मेरे पास एक दिन मेरा दोस्त है, उसको 11 बज रहे थे, सुबह 8 से लेकर 11 तक $700 उसके अकाउंट में आ चुका। मेरे साथ मेरा बेटा था, मैंने कहा मेरा भी एक अकाउंट बना, और ऐसे में लाइटर मोड में करा, हमारे पास टाइम कौन सा है हम उसमें कोई सर कंटेंट डालेंगे। कंटेंट आपका हो तो ये चीज़ होती है। ये जो चीज़ आपको दिखा रही है आम नहीं है, लोगों को रिलीफ मिलेगा। मैंने कार्ड्स के हवाले से, ये हमारी जो टोल प्लाजा है, जो शराब के हवाले से, सब चीज़ें सीमेंट के प्लास्टिक मनी की सूरत में कार्ड्स में आएंगे। ये किसी और मौका पर उसका करेंगे। आज आपकी मिनिस्ट्री इकबाल साहब नहीं है, उनको भी मुबारकबाद पहुँचाएँ। आप जो सेक्रेटरी साहब, शाहिद साहब आपका, खालिद साहब आपको मुबारक, आपके सारे लोग जिन्होंने इसके अंदर काम किया, आप मुबारकबाद की और हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ें, दूसरी वजारतों में घुसे सख्ती के साथ। वज़ीर आज़म के इंस्ट्रक्शन है, उनके चेक करें कि वेबसाइट बनी है कि नहीं, उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होनी चाहिए वेबसाइट के ऊपर। डेली का रिकॉर्ड है, डेटा है। जिस तरह हाउसिंग में आप घुसेंगे, ये शहरात में उनके जितने प्रोजेक्ट इस वक्त, अभी तो हमारे वो
کریں گے ان کو ہمارے جو پیر صاحب ہیں مائنر کمیشن اور امپلیمنٹیشن کے جو سربراہ ہیں پیر مظہر سعید صاحب سے ان کو خوف آئے گا انشاءاللہ 3 دن کا ہم پروجیکٹ ریوائز نہیں، لیکن آئی ٹی کی صورت میں وہاں پہ ان کا ڈیش بورڈ ان کو ریفلیکٹ کر رہا ہوگا. جب پروجیکٹ کا میں کہتا رہا تھا کہ پرائما ویرا کے اوپر آپ اسکیجول کیجیے تو یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں کہ آج آپ وہاں پہ یہ آئی ٹی کو آگے بڑھائیں گے. سگنل کا مسئلہ ہے، مجھے لوگوں کی اکثر کمپلین آتی ہے. سگنل کے ایشو کو ابھی ہم پرائیورٹائز کر رہے ہیں اور اس میں فوکل پرسن آپ کو ہم نے کیا تھا. اب آپ کے ذمہ جو پولیٹیکل معاملے چاہیے تو بٹ صاحب کو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. بٹ صاحب تھی ادھر کہہ رہے تھے کہ میں اسے منگلا چکنے لے آیا تو نوٹیفکیشن نہیں ہوا سر رٹوا جاؤں سیکٹری صاحب تو ہو سکتا چلے جاؤ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ محنت کرنی میں ڈیمانڈ ہے تھی ڈرنا نہیں ہے اس میں تو ہم جیسے چیف سیکٹری صاحب تھوڑی تعریف کر رہے سن تو تھوڑی دوسری وزارت میں ڈیمانڈ ہے. سردار خالد صاحب نے رل کے سگنل ٹھیک کرانے کسی کر لیا تھا کوئی جگہ مطلب بین جڑا ہوگا نا وہ کرنا ہے کیونکہ سگنل تو بغیر تھی آگے کس طرح جو ہے کوئی اور چیز رہ کر تو جو لوگ بھی آپ اس میں شامل تھے اس کو آپ مانیٹر کریں گے دیکھیں گے جو چیزیں ان کے ساتھ ساتھ جو کہ ٹیچنگ پرابلم آتے ہیں یہ آج سے اس کو سینسیٹائز کریں اس کی میکسیمم ایڈورٹائزنگ کریں اس کو زیادہ سے زیادہ ہر ضلع میں ہر تحصیل تک اس کا بتایا کہ کمپلین ہو سکتی ہے لیکن ہم نے ڈویژنل کے کمشنر کو کہا ہوا ہے وہ بھی اپنے طور پر واپسی رکھنے کمپلین کرتے ہیں اس سے لوگوں کو بہت شکریہ.